گھر کے کام کاج خوبصورتی سے نبھانا، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کو دیکھنا، اپنی ہر ڈیوٹی کرنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ گھر کا کام کرے، سستی سی ہو جاتی ہے، خود کو کاہل کاہل محسوس کرتے ہیں، بیمار بیمار، تھکا تھکا اور ڈھیلی ڈھیلی سی طبیعت جو ہے نا محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ کسی چیز میں خود کو لگا تو لیتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا اپنے گھر کی وجہ سے کاموں سے دل تھک جاتا ہے کر کر کے، اور لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ نا امیدی، ہماری سستی، کاہلی، کام نہ کرنے کا دل نہ ہونا، بندے برے لگنا، اپنے بچے اچھے نہ لگنا، اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کا تو بالکل دل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ان سب کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں ہم لوگ 30s کے بعد اتنے زیادہ لوز اور سست ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم خود پہ محنت کرنے چھوڑتے ہیں؟ کیوں ہم خود سے محبت کرنی چھوڑ دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج کا ولاگ بہت ہی خوبصورت ولاگ جو کہ میں شام سے شروع کر رہی تھی، کچن میں آ گئی تھی میں۔ بہت خوبصورت انجیر جو ہے نا پڑوس سے ہمارے گھر میں آئے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں درخت ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے تازے تازے نرم نرم انجیر بھیجی۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ان انجیر کو کھانے کے بجائے ان کا خوبصورت سا جیم بنایا جائے اور اپنے ویورز کو دکھایا جائے کہ آپ گھر کے پھل فروٹ سے کتنا خوبصورت قسم کا جیم جو ہے نا وہ تیار کر سکتی ہیں۔ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے فریج کی صفائی کی تھی، تو اس سے جو ہے نا بہت ساری اسٹرابیریز نکل آئی تھی، تو میں نے وہ اسٹرابیریز پانی میں ڈال دی، تھوڑے سے انجیر ڈال دیے اور انہیں جو ہے نا چینی ٹاٹری 2 گھونٹ پانی ڈال کے دم دے دیا، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ بیٹر تیار ہو گیا۔ اسے میں نے اچھے سے ہاتھ سے ہی میش کر لیا، اور اس کے اندر جو ہے نا میں نے جیم کا بیٹر لے کے وہ ایڈ کر دیا، ساتھ میں 1 چمچ کارن فلاور کی ڈال دی، اور زبردست سا مزیدار سا جیم جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جیم جو ہے نا آپ کا مہینوں تک خراب نہ رہے، لانگ لاسٹنگ ہو، تو آپ نے اس میں اسٹیبلائزر پاؤڈر ملتا ہے بازار میں، 50 روپے کا لے کے رکھ دیں، بس صرف ہلکی سی چٹکی، بالکل تھوڑی سی چٹکی آپ نے جو ہے نا کارن فلاور سے کھول کے اس میں ڈال دینی ہے۔ یقین کریں 2-3 مہینے بھی جو ہے نا میرا یہ جیم فریج میں پڑا رہتا ہے نا تو وہ خراب نہیں ہوتا، اس کے اوپر فنگس نہیں آتا، کوئی اللی وغیرہ نہیں آتی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اللہ کی کتنی پیاری شان ہے، کتنے خوبصورت انجیر، اور یقین کریں ان کا نیچرل ہی کلر تھا، پرپل، ڈارک پرپل ٹائپ کا کلر تھا، اور بہت زبردست جیم بن کے تیار ہوا تھا۔ اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں جیم بنائیں تو کوئی بھی فروٹ ہو آپ لیں، ہلکا سا پانی چینی ڈال کے چڑھا دیں، کوئی بھی جیم بس پڑا ہو وہ ڈال کے 1 چمچ کارن فلاور ڈال کر، اور آپ یہ زبردست سا جیم گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ جناب آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف، ساتھ ساتھ اپنا ولاگ بھی، اپنی ڈیلی روٹین بھی، جو شام کی روٹین ہے آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانا ہی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کا، سستی ہو رہی ہوتی ہے، سر بھاری بھاری ہو رہا ہوتا ہے، بس کیا کریں، یہی زندگی ہے، رات ہو صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، بس یہی زندگی جو ہے وہ تمام ہوتی ہے۔ کوئی زندگی کا نیا رخ نہیں ہے، کوئی زندگی میں خوشی نظر نہیں آ رہی، کوئی زندگی میں مطلب رونقیں نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اصل میں سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یار، سوری ٹو سے، یہ موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے جو ہمیں ناشکری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب رات کو ہم سوتے وقت سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اس میں زبردست سی ریلز آتی ہیں، پیارے پیارے کپڑے آ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پر، خوبصورت خوبصورت کھانے، اور وہ مزے کے ہوٹلیں، اور لوگوں کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر ملک میں لوگ گھوم رہے ہیں، کوئی ویکیشنز انجوائے کر رہے ہیں، کوئی کیا، لیکن ہم ان سب میں یہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ سب جو ہے نا اپنی چیز کو، یہ سوشل میڈیا آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن چیز ایکچولی بیچ رہے ہیں، اور اس سے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ خرید رہا کون ہے؟ آپ خرید رہے ہیں۔ آپ اتنا مہنگا نیٹ ڈلواتے ہیں، پھر رات کو دیسی ریلز دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب 3-4 بجے رات کو نیند آ جاتی ہے، سو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو قدرتی بات ہے انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے چیزیں تو خوبصورت دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے، جو کہ ناشکری ہوتی ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، میں تو گھومنے نہیں جاتی، یہ کتنی خوش ہیں، اتنے پیارے کپڑے مجھے تو نہیں پتا، میرے صرف 2 لون کے سوٹ ہیں، میں وہی پہنتی ہوں، کاش یہ خوشیاں میری زندگی میں آ جائے، کاش ایسا گھر میرے پاس آ جائے، کاش ایسی گاڑی، کاش میرے پاس پیسہ آ جائے، اے اللہ تو ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ ہم اللہ کی ہر ٹائم ناشکری کرتے اتنا ہوتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں وہی ریلز جو ہوتی ہیں نا وہ تو ذہن میں ہوتی ہی ہیں، لیکن وہ دل تک ہماری باتیں پہنچ چکی ہوتی ہیں، ہمارا
کہتے ہیں نا کہ انسان کا جیسا کا نظام جو ہے نا دماغ اور دل سے چل رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے دماغ ہمارا کام کرتا ہے نا کہ یہ کرو تو ہمارے ہاتھ پیر چلتے ہیں, ہمارا دماغ ہمارا آرڈر نہیں دیتا تو ہمارے ہاتھ پیر نہیں چلتے. اسی طریقے سے ہمارے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ چکی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہمیں نا یہ چاہیے وہ چاہیے, اور مل رہا تو ہوتا نہیں ہے, تو اس سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ہمیں گھر کا کام کرنے کا مزہ نہیں آتا, ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ شوہر, یہ دیکھیں نا یہ اور شوہر تو کتنے کما کے لا رہے ہیں, اتنی عیاشیاں کریں, ہمارے شوہر کیوں نہیں لا رہے. یقین کریں اس طریقے سے ہم جو ہے نا اپنی جو نجی لائف ہے, جو ڈیلی لائف ہے, اس کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی میں آٹومیٹکلی سستی آ رہی ہے. ایک تو سستی ہوتی ہے نا جو انسان کی جسم میں کمزوری ایسے آتی ہے, جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں, گھر نظام, پھر انسان جو ہے نا ایک وقت آتا ہے وہ تھک جاتا ہے, اس سے نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن پھر بھی وہ اٹھتا ہے, کرتا ہے. وہ یہ ایک الگ ایک نیچرل بات ہے نا, یہ ایک بالکل اس کے رزلٹ کی طرف بھی ہم لوگ جائیں گے. یہ بھی بالکل نیچرل سی بات ہے کہ ایسا سب ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اکثر میں صبح اٹھتی ہوں, مجھے اتنی سستی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے چائے بھی نہیں بنائی جا رہی ہوتی. پھر اتنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ چائے بنا لیتے ہیں, تندور سے ایک پراٹھا لے آئے, ہم ہی ابھی بیٹھ کے آدھا پراٹھا چائے کے ساتھ کھا کے صبح کر لیتے ہیں, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں. تو اس کی زندگی, لیکن اگر اب یہ جو ڈیموٹیویشن ہے جس نے ہماری زندگی میں مایوسی لاتی ہے, اچھا صبح کا وقت گزر گیا, دوپہر میں بھی یہی حال ہے, دل کر رہا کہ بستر پہ پڑے رہیں, کوئی بات نہ کرے. لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا نا, ظاہر ہے وہ شوہر ہیں, وہی بچے ہیں, وہ بھی ہم سے اکتا جائیں گے, وہ کہیں گے کہ ہماری ماں نے کیا لگایا ہوا ہے, ہمارے گھر کا نظام کیا ہے, پھر آخر کیا ہوگا, یہی شوہر ہم سے بیزار ہو جائیں گے. تو کوشش کریں یار, سستی تو میں کہتی ہوں کہ سب کو ہوتی ہے. کوئی بھی, آپ بھی ہمارے بلاگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی میں کہتی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے, میں دل نہیں ہوتا بلاگ بنانے کا, اتنی سستی ہوئی تو بس چھوڑنا یار, بنا پکا کے جان چڑھاتی ہوں. لیکن پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہی تو میرا کام ہے, اگر میں اس کام میں بھی سستی کروں گی تو میں اپنے حالات کو کیسے بدلوں گی. تو اس سے مجھے موٹیویشن آتی ہے. تو آپ لوگ بھی دیکھیے, اگر آپ لوگ کو سستی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ دل نہیں کرتا, تو آپ یہ سوچا کریں بیٹھ کے کہ یار یہی تو ہمارا گھر ہے, یہی تو ہمارے بچے ہیں, ہمارا شوہر ہے, ان سب کا آسرا بھی تو ہم ہی ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو ان کو کون سنبھالے گا, کوئی باہر سے آ کے تو نہیں سنبھالے گا نا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, انسان کہتا ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں, تو آپ نکلیں گھر سے, گھر کا کام نارملی کیسے, اگر جب میرا دل نہیں ہوتا تو میں کیا کرتی ہوں, ایک پانی کا لوٹا لیتی ہوں یا ایک مگ لے لیں, کچھ بھی لے لیں آپ, کچھ بھی پانی لے لیں تھوڑا سا, اور سارے گھر میں تھوڑا 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 پانی ڈال کے اور بس وائپر لگا لیتی ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے تو موٹیویشن ملتی یہ ہے نا کہ میں فٹافٹ فٹافٹ میرے گھر کا کام ہو گیا. یہ گھر کا کام بھی بوجھ بن جاتا ہے جب انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا, تو میں یہ کر لیتی ہوں. اور بس نارملی برتن دھو کے اور سلیپیں صاف کر لیتی ہوں. نہ میں ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں, نہ میں فرش کی کلیننگ کرتی ہوں, نہ میں خاص جھاڑو پوچھا کرتی ہوں, ڈسٹنگ کرتی ہوں, نہیں, میں خود کو وقت دیتی ہوں. دیکھیں خود کو وقت ہم دینا بھول جاتے ہیں نا, اور ایک چیز میں اتنے لگ جاتے ہیں روزانہ گھر کا صفائی, کام کاج, ڈسٹنگ, یہ وہ سب, تو پھر ایک ٹائم آتا ہے ہم بور ہو جاتے ہیں, ہم تھک جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بد دفع کرو, بھاڑ میں جائیں ساری چیزیں, مجھ سے نہیں ہو رہا, ہم پڑے رہتے ہیں. تو آپ کیا کریں, یہ اوپر سے کام کر لیں جو آپ کے, کیونکہ ڈیپ کلیننگ تو ہو ہی رہی ہے نا, اوپر سے کام کریں اور خود کو وقت دیں. اچھا نہائیں, صاف ستھری خوشبو لگائیں, صاف ستھری چٹیاں بنائیں, صاف ستھرے ہو کے آپ جائیں باہر, کسی ایسے بندے کے گھر جائیں جہاں آپ کو سکون, جہاں آپ کو, اگر آپ کے ماں کے گھر سکون تو آپ ماں کے گھر جائیں. اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بالکل بھی تنگ نہ کیجیے گا, 2-3 دن میں ریلیکس ہونا چاہتی ہوں. یقین کریں, پھر آپ جب 2-3 دن آئے گھر ریلیکس گزار کے آئیں گے, آپ کا خود دل ہوگا پھر کہ میں بس گھر جاؤں, میرے شوہر ہے, میرے بچے ہیں, مطلب مجھے جانا ہے, مجھے اپنے گھر کو دیکھنا ہے, میرے اوپر ذمہ داری ہے. آپ کا دل ہو رہا وہ کام کرنے کا. تو اس طریقے سے جو ہے 2-3 دن کا ریلیف خود کو ضرور دیا کریں. ہماری جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا ہاؤس وائف کی, وہ 24/7 والی ہوتی ہے, یعنی 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن. ہم لوگوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, ہماری زندگی میں کوئی وہ نہیں ہوتا, ہمیں بس کام 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 اور کام ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ہم بریک لے لیتے ہیں نا 2-3 دن کا, تو یقین کریں انسان اتنا موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے نا. اب میرا یہ کہ میں 1 سال ہو گیا اپنی امی کے گھر نہیں گئی, پچھلی بڑی عید کو میں گئی تھی, تو اب بڑی عید آ گئی, ٹھیک ہے, میں نہیں گئی. اب یہ ہو رہا ہے کہ مجھے ڈی موٹیویشن بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر کے کام نہ کروں, کتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا گھر کے کام کرنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد جب میں فری ہو جاتی تب مجھے وہ فری وقت بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں میرے آس پاس کاش وہ بندے ہوں جن سے مجھے نا پازیٹیو وائبز آتی ہیں, جن سے مجھے خوشی ملتی ہے, جن کے ساتھ حال حوال کر کے مجھے مزہ آتا ہے, جو میری باریکی کو سمجھتے ہیں, جو میری سمجھتے ہیں کہ جن کے آگے مجھے کہتے ہیں نا کہ جن کے آگے آپ کو رونے میں بھی مزہ آتا ہے, رونے کا دل کرتا ہے, وہ بندے جو ہے نا انسان کو اپنی زندگی میں چاہیے ہوتے ہیں.
تو اب میرا بھی یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا، اب میں کہتی ہوں کاش میں بھی جاؤں اپنی ماں کے گھر، تھوڑا وقت گزاروں، تھوڑا ریلیو کروں، بس یہ جھنجھٹ صبح اٹھ کے جو روٹین ہے صبح کی کام اور رات تک، اس سے جان چھوٹ جائے میری کچھ عرصے کے لیے، میں تھوڑا سکون کو۔ تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں بچوں کی جب چھٹیاں ہوتی ہیں 1 آدھ مہینے کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہوں، 1 مہینہ 40 دن میں لگا کے آرام سے، پھر جب مہینہ گزر جاتا ہے نا، پھر میں خود بولتی ہوں کہ اب مجھے گھر جانا ہے، بس اب مجھے اجازت دیجیے، اب مجھے گھر جانا ہے۔ تو قدرتی بات ہے، اللہ پاک نے اپنے گھر میں اتنی انسان کی جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں ایٹ دا لاسٹ ڈے بندہ بور ہو ہی جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کی فطرت میں ناشکری ہے۔ تو بس اس طریقے سے جو ہے نا، آپ کو جب پازیٹیو لوگوں میں وائبس ملتی ہے تو آپ کوشش کریں پازیٹیو لوگوں میں رہنا سیکھیں، پازیٹیو لوگوں میں رہنا سیکھیں، جہاں آپ کو جو ہے نا، جو آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ نیگیٹو لوگوں میں رہتے ہیں نا ہم، جو سست ہوتے ہیں، یا ایسا فون صبح صبح آ گیا ہمارے گھر میں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دوسروں کی ٹینشن لے کے بیٹھیں گے، یقین کریں آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اور ایک سب سے بڑی بات ہاؤس وائف کے لیے جو میں دوں گی آپ کو ٹپ، ولاگس ولاگس جو ہوتے ہیں نا، موٹیویٹڈ ولاگس، جیسے میں ولاگس بناتی ہوں، نوش بہت ساری بہنیں، یار میں کس کس کے نام لوں، سب بنا رہی ہیں، یقین کریں میں نوش کے ولاگس دیکھتی ہوں نا، مجھے موٹیویشن، کبھی ایسا تو میں دل نہیں ہوتا جب میں دیکھتی ہوں نوش کو، نوش آہستہ آہستہ کچن میں جاتی ہیں، لائٹ لگاتی ہیں، پھر پکاتی ہیں، وہ اتنی پیاری پیاری باتیں کری ہوتی ہیں، یقین کریں میں ان کا ولاگ دیکھتے دیکھتے ہی موبائل لے کے کچن میں آ جاتی ہوں، اور میں جو ہے نا اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہوں، ساتھ ساتھ میں شوٹنگ بھی شروع کرتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا وقت بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، مجھے موٹیویشن مل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو موٹیویشن دے سکے، سارے ڈی موٹیویٹ لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا تھوڑے ولاگس کی طرف آئیں، جو اچھی اچھی ہاؤس وائف کی ولاگز ہیں وہ دیکھیں، کلیننگ ولاگز، اگر آپ کلیننگ کا دل نہیں کرتا کلیننگ ولاگز دیکھیں، اگر آپ ذہنی دباؤ میں ہیں آپ خوشی والے ولاگز دیکھیں کہ آپ کو خوشی، آج کل تو کتنے پیارے پیارے ولاگز بن رہے ہیں کہ آپ کو خوشی کیسے ملے گی، آپ کو اسٹریس انزائٹی کیسے جائے گی۔ میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ آپ سب بہنوں کے لیے خوبصورت خوبصورت ولاگز لے کر آؤں، جس میں جو ہے اسٹریس اور انزائٹی کو دور کرنے کے طریقے ہوں، تاکہ ہماری بہنیں خوشحال زندگی گزاریں۔ اب دیکھیں بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کوشش کریں بچوں کی چھٹیوں میں اگر آپ جا سکتی ہیں تو اپنی ماؤں کے گھر جائیں، ان دنوں کو یار انجوائے کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں ماں باپ ہے نا، یقین کریں آپ کی زندگی خوبصورت ہے، اب جائیں اپنے ماں باپ کو وقت دیں، ان کے ساتھ وقت خود بھی گزاریں، اور اس وقت کو، ان پلوں کو حسین بنائیں، حسین بنائیں یار، یقین کریں ماں باپ ایک نعمت ہے، ماں باپ جس نعمت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، جیسی محبت ماں باپ کرتے ہیں، جو مخلصی ماں باپ دیتے ہیں، وہ مخلصی کوئی بھی نہیں دے سکتا یار۔ تو بس ادھر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھنڈیاں، قیمہ بھنڈی بنا کے تیار کر لیا تھا، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سیخی کباب کو توڑا تھا، جو سیخی کباب میں نے پچھلے دنوں بنائے تھے، اب ظاہر ہے عید آ گئی تھی، اب مجھے نے یوز میں لانا تھا عید سے پہلے پہلے، تو میں نے کیا کیا، قیمہ تھا نہیں گھر میں، کیونکہ میں نے سیخی کباب بنائے تھے، میں نے 5 سیخی کباب نکالے، اور وہ بہت اچھے میرینیٹڈ پڑے ہوئے تھے نا مسالوں میں، تو انہیں میں نے آئل میں ڈال کے اچھے سے کٹ 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 کے نا کٹ کٹ بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اچھے سے فرائی کر کے، بھنڈیوں کو فرائی کر کے ان میں ڈال کے، گرم مسالہ ڈال کے، یقین کریں بالکل سادگی، بہت مزے کی بھنڈیاں، چپاتیاں، اور ساتھ میں گھر کا اچار، بہت مزہ آ گیا تھا۔ یہاں پہ میرا جیم بن کے بالکل تیار ہو چکا تھا، جیم کو میں نے ڈال دیا تھا اس کے جار میں، اور یقین کریں یہ جیم آپ بنائیں اور صبح ناشتے میں آپ صرف 2 چمچ جیم ملائی کے ساتھ یا بغیر ملائی بھی آپ کھائیں، یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا، بچوں کو بریڈ پہ لگا کے دیں، خود بھی کھائیں، یقین کریں آپ حجابی امی کو دعائیں دیں گی۔ بالکل ایزی اور آسان ریسیپیز، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے لے کے آؤں، اور موٹیویٹڈ بلاگس، جس سے یہ مجھے موٹیویشن ملتی ہے، ویسے ہی موٹیویشن آپ لوگوں کو بھی دیں۔ تو دیکھیں لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کروں گی، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز سے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں آپ کو دل کو سکون ملے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو نہیں ہے تب بھی، اور دوسری بات اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ میرے ولاگ کو دیکھ کے موٹیویٹڈ تو ہو ہی گئی ہوں گی۔ خود کو وقت دیں، خود سے محبت کریں، دیکھیے اگر آپ خود سے محبت نہیں کریں گی تو کوئی بھی آپ سے محبت نہیں کرے گا، خود کے محنت کریں، خود کو اچھی خوراک کھائیں، پھل فروٹس، اور مطلب سبزیاں، اچھا گرمیوں میں خاص کر انٹیک، لیکن گرمیوں میں دیکھیں انسان کو زیادہ جو ہے نا ڈی موٹیویشن آ رہی ہوتی ہے، گرمی کیسے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا کھائیں، اچھا اچھا بولیں، اچھا اچھا سنیں، نیگیٹیوٹی کو دور کریں، خود سے پازیٹیوٹی کی طرف بڑھیں، اللہ کی طرف 1 قدم بڑھائیں، میرا اللہ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا، یقین کریں آپ کی زندگی سے پریشانیاں نکل جائیں گی، اور یہ جو پریشانیاں ہیں نا یار، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، لگی رہیں گی، آتی رہیں گی، انہیں بالکل اگنور ماریں، اور بس اپنی زندگی کو خود انجوائے کرنا سیکھیں، خود سے محبت کرنا سیکھیں، خود کو وقت کرنا دینا، اور خود کے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں، کسی کے پیچھے مرے نا کہ فلانا مجھے وقت نہیں دیتا، میرے شوہر مجھے نہیں پوچھتے، میں کہتی ہوں بالکل پرواہ کرنی چھوڑیں، کہ کریں وہ لوگ آپ کی پرواہ کرنی شروع کر دیں گے۔ لیتی ہوں آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔